أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. لن تنالوا البر، لن حرف نفی ہے، لن ہرگز نہیں، نفی کے لیے، تنالو تم حاصل کر سکتے، نیل کا معنی حاصل کرنا، نالا حاصل کیا، تنالو تم حاصل کر رہے ہو، لن تنالو تم حاصل نہیں کر سکتے، تم پا نہیں سکتے، تم پہنچ نہیں سکتے، یہ سارے معنی ہیں تنالو. لن تنالوا البر، البر نیکی، ہر طرح کی نیکی بر میں شامل ہے. جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، ہم سورہ پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ بر کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں آ گئی. یہ بر ہے کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں، نیکی تو ایمان لانا ہے، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور پھر اس ایمان کے انسان کے اوپر اثرات ہیں. وہ اثرات کیا ہیں؟ ایمان لائے اب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، پہلا اثر ایمان کا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں مال اپنا خرچ کرتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دونوں معنی. تو آج کا ہمارا یہ والا سبق جو ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ نیکی تم پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ
حتیٰ لانتہاء الغایہ کے لیے ہوتا ہے. تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم چاہتے ہو، جو تمہیں محبوب ہے. تو یہ بر کب حاصل ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد. وآت المال علی حبہ. تو جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو صحابہ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا؟ بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز جو ہمیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں. حضرت ابو طلحہ انصاری تھے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا، اور مدینے کے باغوں میں سب سے بہترین باغ کا نام تھا بئر رباح. وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اللہ کے رسول مجھے یہ باغ جو ہے میرا یہ مجھے بہت ہی پسند ہے، تو میں اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا پھر آپ ایسا کریں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو دے دیں. اور یہی اس میں ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. تو انہوں نے اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو سب سے قیمتی اور محبوب سامان ہے نا، وہ جو مجھے خیبر میں مال غنیمت ملا وہ ہے، اسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو مال غنیمت میں حضرت عمر کو باغ میں ملا تھا. آپ نے فرمایا وہ باغ تم اپنی ملکیت میں رکھو اور جو اس کا پھل ہے وہ صدقہ کرتے رہو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ساری زندگی اس مال کی جتنی بھی پروڈکشن ہوتی تھی کھجوروں کی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو اسی طرح ایک واقعہ ہے، دو لوگ تھے، ایک یتیم تھا مدینے کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پہلے آپس میں طے کرتے رہے کہ اس کے پاس ایک درخت تھا جو اس کے پڑوسی کے گھر کے قریب پڑتا تھا، اور پڑوسی چاہتا تھا اس کا ہمسایہ کہ وہ جگہ خرید لے تاکہ وہ درخت بھی اس میں آ جائے. لیکن وہ جو یتیم تھا وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک درخت کو، کھجور کا درخت بیچنے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اے اللہ کے رسول اسے کہیے کہ یہ مجھے بیچ دے. آپ نے سفارش کر دی کہ اسے بیچ دو، اس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، اس کا گھر وسیع ہو جائے گا، اس کے گھر میں یہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے گا، اس کے گھر کے ساتھ ہے. جیسا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اگر گھر کے ساتھ والا پلاٹ خالی ہے تو ہم ہی خرید لیں. تو اس نے اللہ کے رسول کی اس بات کو بھی نہیں مانا، کہتا میں نہیں بیچتا، زبردستی تو ہے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ اسے بیچ دو، تمہارے لیے جنت میں اللہ اس کے بدلے میں درخت دے گا. کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے. اب یہ گفتگو جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو افراد کے ساتھ حضرت ابو درداء بھی سن رہے تھے. ابو درداء صحابی جلیل، وہ گئے اس لڑکے کے پاس جو یتیم تھا، اس کو کہا یہ درخت میں تمہیں یہ سارا باغ دیتا ہوں اپنا، اور اس سارے باغ کے بدلے میں مجھے یہ درخت دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا. حضرت ابو درداء نے اپنا سارا باغ
ایک کھجور کے بدلے میں اسے بیچ دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو وعدہ آپ نے کیا تھا میرے ساتھ بھی ہے نا کہ اللہ مجھے جنت میں درخت دے گا، مجھے وہ درخت مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا بڑی کامیاب تجارت کی ہے، ربح۔ اپنے باغ میں جاتے ہیں، وہاں ان کی بیوی اس کو کہتے ہیں چلاؤ، میں نے یہ باغ جو ہے نا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اس کو میں نے بیچ دیا ہے۔ تو بیوی بھی ایمان والی تھی، کہنے لگی ربحت تجارہ، بڑا کامیاب سودا کیا ہے، اور بغیر چون و چرا کیے اپنا گھر چھوڑ کر جو اس باغ کے اندر تھا چلی آئی۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اللہ کی آیتوں پر یقین کرنے والے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور یہاں پہ جو اشارہ ہے بڑا بلیغ وہ ہے مما تحبون، سارا نہیں کہا، مما، من تبعید کے لیے، پاس جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے نا اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے۔ تو ہمیں بھی زندگی میں کبھی ایک بار ایسا عمل ضرور کرنا چاہیے، ایک بار ہی کر لیں کہ جو ہمیں چیز پسند ہے، چلو اپنا گھر اور گاڑی یہ تو چلو بڑی چیزیں، چلو کوئی چھوٹی سی چیز جو ہمیں پسند ہو وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور آگے اللہ کا وعدہ آ گیا وما تنفقوا من شیء، تم جو بھی خرچ کرو گے، من شیء چیز میں سے، یعنی تھوڑی سی چیز بھی، شیء اور اس کے ساتھ بھی من آیا، چیزوں میں سے کچھ جو بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ کو پتا ہے تم نے کیا خرچ کیا ہے، کس جذبے کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی نا جو ہم نے کل پڑھی، اس میں بیان تھا کہ کافر لوگ اگر زمین بھر کر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا، دنیا میں بھی نہیں، جب تک ایمان نہیں لاتے، جب تک توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کافر سے قبول نہیں کرے گا۔ ہاں جی، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، لیکن جو ایمان لانے والا ہے، جو مومن ہے، وہ اللہ کی راہ میں تھوڑی سی چیز بھی دے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بالمومنین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالمومنین رعوف الرحیم ہے، یہ اس کی رافت، نرمی اور اس کی محبت ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے پیسے کی، ہماری دولت کی، ہماری، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تھوڑی سی چیز بھی، چاہے ایک کھجور کوئی دے اللہ کی راہ میں، اللہ اسے بھی لیتا ہے اپنے دائیں ہاتھ میں اور اسے پالتا ہے جیسے تم اپنی گھوڑی کا بچہ پالتے ہو۔ یہ جو جانور پالتے ہیں ان کو پتہ ہے کس شوق سے، اس طرح اللہ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، مومن کے صدقے، اور پھر اسے پالتا ہے اور اس کا کئی گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو پتہ ہے جو تو نے خرچ کیا، چھپا کے خرچ کرو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تاکہ اس میں للہیت ہو، کیونکہ کافر جو خرچ کر رہا ہے دنیا میں وہ للہیت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے تو خرچ نہیں کر رہا، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، نہ آخرت پر نہ اللہ پر، اس لیے اس کو اجر و ثواب نہیں ہے۔ لہذا ایسی باتیں نہ کریں کہ یہ جناب اتنے یہ کر کے بھی یہ جنت میں جائے گا، اور یہ اتنی امانت دار کر کے بھی یہ کافر جنت میں جائے گا۔ یہ شک میں ڈالنے والی باتیں جو ہمارے میڈیا پہ چل رہی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی باتیں سچی ہیں، اس پہ یقین رکھیں۔ جو اللہ کی راہ میں ایمان والا خرچ کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔
اس سے اگلی آیت ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔